عزیزان محترم، کم وقت میں دو یا تین پیغام آپ کے ذہن عالیہ میں گوش گزار کرنے، لہٰذا تمہید کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 15 یا 20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی حقیقت کے بارے میں، اگر انسان اپنی تخلیق کے بارے میں اگر جس وقت بھی سمجھ لے تو انسان کی زندگی ایک منظم زندگی بن جائے گی۔ یعنی اللہ نے تمام مخلوقات کو خلق کی ہے، چاہے چرند ہو یا پرند ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، سب کو اللہ نے خلق کیا ہے، اور اللہ نے سب کو خلق کرنے کے بعد سب کا رزق بھی معین کر دیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جانوروں کو بھی خلق کیا ہے، حیوانوں کو بھی خلق کیا ہے، فرشتوں کو بھی خلق کیا ہے، انسانوں کو بھی خلق کیا ہے۔ لیکن اللہ نے فرشتوں کو خلق ضرور کیا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، شہوت نہیں دی۔ اب کہتے ہیں کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب ان کے پاس شہوت نہیں ہے تو فرشتے گناہ کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ لہٰذا اللہ نے جانوروں کو بھی خلق کیا ہے، جانوروں کو اللہ نے شہوت دی ہے، عقل نہیں دی ہے۔ لیکن اب مرحلہ آیا ہے صاحب انسان کا کہ اللہ نے انسانوں کو بھی خلق کیا ہے، پیدا بھی کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد اسی صاحب انسان کو اللہ نے شہوت بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے۔ یعنی اللہ نے شہوت دینے کے بعد اور عقل دینے کے بعد یہ بتا دیا کہ اگر میرا بندہ شہوت کو دبا کر عقل پر غالب آ جائے تو یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، اگر یہی میرا بندہ عقل کو دبا کر شہوت پہ بھی غالب آ جائے تو یہ جانور اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے انسانوں کو دونوں چیزیں دی ہے، شہوت بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے۔ اب استعمال کرنا ہمارے اوپر ہے کہ ہم شہوت کو اپنے اوپر طاری کر لے یا عقل کا غلبہ اپنے اوپر طاری کر لے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو شہوت نہیں دی تو وہ گناہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جانوروں کو شہوت دی، عقل نہیں دی، لہذا اب وہ گناہ کرے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں عقل نہیں دی۔ لیکن اللہ نے ہمیں عقل سے بھی نوازا ہے اور شہوت بھی دی ہے، لیکن دونوں چیزیں دینے کے بعد اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا عقل سے کام لیتا ہے اور کتنا شہوت کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے۔ اگر یہی میرا بندہ عقل سے کام لے گا تو فرشتوں سے بلند درجے پر فائز ہو جائے گا، اگر یہی میرا بندہ شہوت پہ طاری آ گیا تو جانوروں سے بدتر نظر آئے گا۔ لہذا اب ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام گزارنے کا سلیقہ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے زندگی کو گزارا جائے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ یہ تو ہم عقل سے کام لے کر اپنی زندگی کو گزار لیں اور ہم جنت تک پہنچ سکے، یا شہوت پر غالب آنے کے بعد زندگی کو گزار لے اور جہنم کا راستہ اپنا لے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے فوری سزا نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے ایک دن معین رکھا ہے، اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ ورنہ اللہ چاہے اگر انسان کسی کو ستا رہا ہے، مار رہا ہے، تو اللہ فوراً ہاتھوں کو بھی سر کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے ایک دن معین رکھا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں
لیکن آپ کا سب بدلہ روز محشر لیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کو وہاں پر دیکھے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی کرے گا، شر کرے گا، وہ بھی اسے دیکھے گا۔ روز محشر صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں منہ سے بتانا پڑے گا ہم نے یہ کیا ہے، نہیں، ہمارے اعضاء و جوارات بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے۔ اگر یہی ہاتھ کسی مظلوم پر اٹھے ہیں تو یہی گواہی دیں گے کہ کسی مظلوم پر پڑے تھے۔ اگر یہی پیر جن سے ہم چل کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں زبانوں سے ضرورت نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں گے ہم فلم دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ یہی پیر ہمارے گواہی دیں گے کہ یہی پیروں سے چل کر یہ فلاں جگہ پر گئے تھے۔ لیکن اگر انہی ہاتھوں سے یہی ہاتھ اگر ہمارے ماتم شبیر میں اٹھ جائے تو یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتے ہیں، اور کل یہی گواہی دیں گے کہ یہ غلط کاموں میں نہیں بلکہ ماتم شبیر میں اٹھے گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارا ہر اعضا، ہر جواب ہماری زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس جگہ سے جہاں سے بھی آپ شر کو انجام دیں گے وہ جگہ خود بول کر بتائے گی کہ ہمارے اگر آنکھوں سے پورا دیکھا ہے تو آنکھیں خود گواہ دیں گی، اور اگر انہی آنکھوں سے تلاوت قرآن کی ہے تو یہ بھی کہیں گے کہ انہوں نے تلاوت قرآن کی ہے۔ انہی آنکھوں سے اگر صحرا کے دال کا مرثیہ پڑھا ہے تو یہ گواہی دیں گے کہ ان آنکھوں سے مرثیہ پڑھا گیا۔ اگر انہی آنکھوں سے نوحہ پڑھا جائے تو یہ گواہ دیں گے کہ ان سے نوحہ پڑھا گیا۔ لہٰذا اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم زندگی کو کیسے کامیاب بنائیں۔ اگر دنیا کے اندر کامیاب ہے تو صرف ہم ہیں اور کوئی کامیاب نہیں، کیونکہ حدیث ہے یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، یعنی قید لگا دی گئی صرف علی کامیاب ہے اور علی کے ماننے والے کامیاب ہیں، باقی ناکام ہے۔ یہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گے۔ لہٰذا اگر ہم واقعی علی کے شیعہ ہیں، واقعی علی کے محب ہیں، واقعی علی کو مانتے ہیں، تو ہم علی کی باتوں پر عمل کر کے ثابت کرتے کہ ہم علی والے ہیں۔ ہم انہی کانوں سے مجلس سن کر ثابت کر دے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ ان آنکھوں سے ان کانوں سے گانے سننے کے بعد اور اپنے آپ کو کہہ دینا کہ ہم علی کے ماننے والے، ہم شیعہ کے ماننے والے ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ آداب اسلامی میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان دل لگا کر یعنی اپنے ذہن گانے کی طرف رغبت کر بہت خلوص کے ساتھ سنتا ہے تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پنگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ اب بتائیے، گرم کر کے شیشہ ڈالا جائے گا، لیکن آج ہم غافل ہیں کہ ہم سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہ ہم دوبارہ نہیں سن سکتے۔ لہٰذا ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن ایک غلطی معاف ہو سکتی ہے، دو غلطی معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر روزمرہ ہی غلطی کرتے چلے جائیں۔ لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب جیسے کہ غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں تو ہماری غلطیاں معاف نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو شریعت نے احکام بتائے کہ اگر اب سے غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیجیے، آئندہ اس غلطی کا تکرار نہ کیجیے۔ لہذا اب زندگی گزارنا ہمارے اوپر ہے، یا تو زندگی گزارنے کے بعد ہم جنت کا راستہ اختیار کر لیں، یا زندگی گزارنے کے بعد
ہم جہنم کا راستہ اختیار کر لیں۔ زندگی سب گزارتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی گزار رہے ہیں، زندگی جانور بھی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا اگر جانوروں کی زندگی میں گزارنے میں اور ہماری زندگی گزارنے میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہمارا زندگی گزارنا بیکار ہے۔ لہٰذا زندگی سب گزار رہے ہیں، ہم بھی گزار رہے ہیں، غیر قوم کے بھی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا جو وہ گزار رہے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں تو 14 معصومین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محترم کہ صرف ایک پیغام اور پہنچانا ہے۔ جب نبی اکرم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کی جائے، کیا ہماری دعوت قبول کریں گے؟ نبی نے کہا ہاں آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اب یہ گھر گیا، جانے کے بعد زوجہ سے کہا کہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے، آج ہمارے گھر نبوت مہمان بن کر آ رہی ہے، آج ہمارے گھر رسالت مہمان بن کر آ رہی ہے، آج ہمارے گھر طہارت مہمان بن کر آ رہی ہے، آج ہمارے گھر صداقت مہمان بن کر آ رہی ہے، آج ہمارے گھر سخاوت مہمان بن کر آ رہی ہے، آج ہمارے گھر یاسین مہمان بن کر آ رہے ہیں، آج ہمارے گھر مزمل مہمان بن کر آ رہے ہیں، آج ہمارے گھر مدثر مہمان بن کر آ رہے ہیں، آج ہمارے گھر قمری بال مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، زوجہ نے کہا کہ صحیح ہے، ہم کھانا بنا لیتے ہیں۔ زوجہ نے کھانا تیار کیا، تیار کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ نبی کو بلا کر لے کر آؤ۔ یہ گیا، جانے کے بعد کہا یا نبی اللہ گھر پر تشریف لائیے، کھانا تیار ہو چکا ہے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی کے پہلو میں نبی کا چھوٹا نواسا امام حسین بھی تشریف فرما رکھتے تھے۔ اب دونوں چلے، چلنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے مسجد کے دروازے تک صحابی نبی کے آگے آگے چلا، لیکن دروازے پر آنے کے بعد رک گیا۔ نبی نے کہا کہ رک کیوں گئے ہو؟ کہا یا نبی اب آگے آپ چلیے، پیچھے میں چلتا ہوں۔ آگے آگے نبی ہے، پیچھے پیچھے صحابی ہے۔ نبی کا جیسے ہی مسجد کے دروازے سے نکلتے پہلے قدم پڑا تو صحابی نے کہا ایک۔ اب جیسے نبی نے دوسرا قدم بدلا، نبی نے جیسے قدم بدلا صحابی نے کہا دو۔ اب جیسے نبی نے تیسرا قدم بدلا، صحابی نے کہا تین۔ نبی وہیں پر رک گئے، کہا صحابی یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک دو تین کیا کر رہے ہو؟ کہا نبی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب ہم گھر کے اندر موجود تھے تو میں نے منت مانی تھی کہ اگر نبی میری دعوت قبول کر لے تو جتنے قدم ہمارے گھر تک نبی کے پڑیں گے ہم نے اتنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد کروں گا۔ عزیزان محترم، کہا جتنے بھی قدم مسجد سے گھر تک نبی کے پڑیں گے اتنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا۔ اب نبی گھر گئے، جانے کے بعد امام حسین شہزادی فاطمہ زہرا کے پاس گئے، کہا اماں جیسی دعوت نبی کی میرے نانا کی ان کے صحابی نے کی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسی دعوت کروں۔ کہا بیٹا حسین آپ نانا کی دعوت کریے گا، ہم کھانا بناتے ہیں۔ شہزادی نے کھانا بنایا اور امام حسین نبی کی خدمت میں آئے، کہا یا نبی اللہ اے نانا کیا میری دعوت قبول کریں گے؟ نبی نے نواسے کو دیکھا اور مسکرانے لگے، کہا کہ نواسے دوبارہ پھر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا نبی کیا اے نانا کیا میری دعوت قبول کروں گے؟ نبی پھر مسکرائے، پھر کہا نواسے ایک مرتبہ پھر کہو، اسی بات کو پھر تکرار کرو۔ کہا نانا کیا میری دعوت قبول کریں گے؟
اب یہ 3 مرتبہ کیوں کھلوا رہے تھے؟ نبی بتانا چاہ رہے تھے کہ نبوت اور امامت میں گفتگو ہو رہی ہے، یعنی امامت نبوت کی دعوت کر رہی ہے۔ کہا نواسے آپ کی دعوت ہم کیوں قبول نہ کریں؟ اب امام حسین نے کہا نانا کھانا تیار ہو چکا ہے۔ ادھر اللہ نے وحی نازل کی جناب جبرائیل پر کہ جاؤ آج نبی کے چھوٹے نواسے حسین نے اپنے نانا کی دعوت کی ہے، جاؤ جہاں جتنے مسجد سے اور گھر تک شہزادی کے گھر تک جتنے قدم پڑے انہیں گننا۔ اب امام حسین اور نبی چلے، نانا اور نواسے دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے، کیا دیکھا دروازے پر جناب جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی نے کہا جبرائیل خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا یا نبی آج آپ کی وجہ سے نہیں، آج حسین کی وجہ سے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ جتنے بھی قدم نبی کے شہزادی کے گھر تک پڑے اتنے قدم گن لینا۔ اب شہزادی کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا شہزادی کا گھر اگر مسجد کے دروازے سے جاتے تو صرف 2 قدم کا فاصلہ تھا، لیکن اگر مین راستے سے جاتے گیٹ سے تو 25 یا 30 قدم کا فاصلہ تھا۔ نبی 25 اور 30 قدم کے فاصلے والے دروازے سے گئے۔ اب جیسے ہی نبی کا قدم مسجد سے باہر پڑا جبرائیل نے گننا شروع کیا۔ عزیزان محترم امام حسین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے حسین یہ قدم گن رہے؟ ہاں۔ کہا نانا میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا نانا ہماری دعوت قبول کر لے گا تو میں ایک قدم پر 70,000 گنہگاروں کو بخشش دلواؤں گا۔ عزیزان محترم ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی جب نبی کا نواسا گنہگاروں کو ایک قدم پر 70,000 کی نجات کرا سکتا ہے، جو ہم مولا کے ماننے والے ہیں کیا ہمیں نجات نہیں مل سکتی؟ صلوات پڑھے محمد کو نجات مل سکتی ہے، کیا ہم مولا کے چاہنے والوں کو نجات نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے، لہذا اگر فرامین اہل بیت ہو۔ عزیزان محترم لہذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ یہ زندگی ہمارے لیے، یہ فرش ازا ہمارے لیے ایک حیات ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ یہ فرش ازا ہم سے جدا نہ ہو اور ہم فرش ازا سے جدا نہ ہو، ورنہ جس دن ہم فرش ازا سے جدا ہو گئے تو کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ شہزادی زینب اولیاء مقام کا نتیجہ ہے جو ہمارے درمیان فرش ازا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ لہٰذا جیسے مجھے آج مسائل جو بہبہ قلبی کے پڑھنے تھے، لہٰذا لیکن چند منٹ جناب مسلم کے مسائل پڑھوں گا۔ کون جناب مسلم؟ امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جب کوفے سے خطوط آنے شروع ہوئے، کہا امام آپ آئیے کوفے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین نے جناب مسلم کو روانہ کیا، مسلم آپ جا کر بتا دینا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں۔ جناب مسلم کوفے گئے، جانے کے بعد 18,000 آدمی نے استقبال کیا، نماز مغربین پڑھی، نماز عشاء پڑھی، اور جب جناب مسلم نے نماز عشاء کا سلام پھیر کر پیچھے مڑ کر دیکھا نا عزیزان محترم، 18,000 آدمیوں میں سے 18 آدمی بھی نہیں رہے۔ اور غربت مسلم کہ جہاں پر 18,000 آدمی نے بیعت کی وہاں پر 18 آدمی بھی نہیں ہے۔ لہذا جناب مسلم ہے، رات کا سناٹا ہے، اب جائے تو کہاں جائے؟ عزیزان محترم آپ رونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔
یہ آنسو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو سکتے ہیں۔ اب تاریخ بتاتی ہے جناب مسلم ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے اس دروازہ جس کا دروازہ تھا اس صحیفہ کا نام تاریخ میں توبہ ملتا ہے۔ اب جیسے دروازے پر آہٹ سنی توبہ نے دروازے کو کھولا۔ کھولنے کے بعد کہا کہ بزرگ کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، آپ اپنے گھر چلے جائیے، یہاں مت بیٹھیے گا۔ عزیزان محترم جناب مسلم نے سر کو جھکا لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ عزیزان محترم اس نے دروازے کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد پھر گھر گئی، دوبارہ دروازہ کھول کر دیکھا کہ وہ جناب مسلم پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہے۔ عزیزان محترم جناب مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ دروازہ پھر کھلا۔ اب تک توبہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے، اب توبہ کا نرم لہجہ نہیں ہے بلکہ دروازے کو کھول کر غصے سے کہا کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے۔ عزیزان محترم جناب مسلم نے کہا اے توبہ اتنا بتا دے، ارے جس کے گھر نہ وہ کہاں جائے۔ رویہ صدارو، رونے میں کنجوسی نہ کیجیے، اگر رونا نہ آئے تو سر کو جھکا لیجیے، رونے جیسا منہ بنا لیجیے عزیزان محترم۔ کیونکہ جب شہزادی سکینہ روتی تھی تو رخساروں پر تماشے لگائے جاتے تھے، آج آپ کے کوئی تماشے لگانے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم جناب مسلم زارو خطا رونے لگے۔ توبہ نے کہا کہ آپ کون ہو؟ کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ عزیزان محترم توبہ نے کہا آئیے گھر کے اندر تشریف لائیے۔ جناب مسلم گئے، جانے کے بعد تاریخ بتاتی ہے جناب مسلم کو پانی دیا گیا۔ اس میں متعدد روایتیں ہیں، جناب مسلم نے پانی پیا یا نہیں پیا، لہذا جناب مسلم نے کہا کہ مجھے مصلی لا کر دیا جائے، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم کوفے میں شور ہوا کہ کوئی مسلم کا پتہ بتا دے کہاں ہے مسلم۔ عزیزان محترم توبہ کا لڑکا بھی جناب مسلم کے تلاش میں کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ جب رات ہوئی تو گھر آیا، کیا دیکھا کہ مسلم ہمارے گھر میں موجود ہے۔ عزیزان محترم اپنی مادر گرامی سے کہنے لگا اماں یہ ہمارے گھر مہمان کون ہے؟ ماں نے انکار کر دیا کہ بیٹا کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم بیٹے نے اصرار کیا اماں بتاؤ یہ مہمان کون ہے؟ ماں نے کہا کہ میں بتاتی ہوں لیکن کوفے میں کسی کو مت بتانا۔ کہا نہیں، کہا یہ مسلم ہے۔ عزیزان محترم ارے حاکم شام کو بتایا گیا کہ مسلم ہمارے گھر ہے۔ عزیزان محترم لشکر پہ لشکر آنا شروع ہوا، ادھر سے لشکر چاروں طرف سے توبہ کے گھر کو گھیرا دے لیا۔ عزیزان محترم جناب مسلم نے دیکھا کہ گھوڑے پر گھوڑے آ رہے ہیں، لہذا جناب مسلم نے تلوار کو میان میں رکھا اور شیر کی طریقے سے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ توبہ نے دامن کو تھام لیا۔ مسلم کہاں جانا چاہتے ہو؟ ارے باہر کچھ لشکر عدو ہے، آپ کو قتل کر دیں گے۔ عزیزان محترم جناب مسلم کا جواب سنیے عزیزان محترم، گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ عزیزان محترم شہزادی مجھے طاقت دے کہ میں جملہ آپ تک پہنچا سکوں۔ جناب مسلم کہتے ہیں اے توبہ میں یہ نہیں چاہتا کہ نامحرم مرد آپ کے گھر کے اندر آ جائے تو میں کہوں گا مسلم، ارے آپ کو توبہ کے پردے کا ارے اتنا خیال، لیکن کل علی کی بیٹیاں ارے بازار شام میں ہوگی، منادی کی ندا حاضر زینب
حاضر قلب حاضر رقیہ